دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا. زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی. اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرتا. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے. انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودیوں سے خطاب ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا. ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا. آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو. گویا کہ وعظ گھٹیا چیز نہیں. وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی، نرمی پیدا ہوتی. تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستان زنو افسانہ بند. واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست. وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. الضعیف و شاذ و مرسل کار ہے، وہ ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا کوئی تعلق. قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، فنجائنا نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں. ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. وہ ہدی اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا. تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی. اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا. اس کے لیے انسان بالکل بے بس، اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی. انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ موجود ہے. لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی. یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں. اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے.
ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے. اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے. عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں. یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا. ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور. اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے. میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود، یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا اوریت. اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا. اکوالٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے. بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر سب. یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا. اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے. خلافت راشدہ میں بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے. عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے گا؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں، ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ قائم ہو جائے گی. عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہو اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائے، جو چاہے کریں. ہومو سیکشول ہو جائے، ہومو سیکشول میرجز کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کے یہ 3 گوشے ہیں: معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. آج کے انسان کی اصل ضرورت یہ ہے، اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں، لوگوں کو آزادیاں تھیں. آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تحت ہے. آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں. You wash your hands off your children. وہ نظام جو چاہے گا بنا دے گا ان کو. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، وہ جا کر دکان پہ دیکھیں گے. جب تک نظام درست نہ ہو، اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل، ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟ نہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری ہے، کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں جانتا، یہودی نہیں جانتا، سب جانتا. بیسک ہیومن مورالٹی تو ہمارے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا، نوک پر سوار دی اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیعت کر دی. لہذا اصل ہدایت ہے آج جس کی ضرورت ہے وہ اجتماعی نظام. 2 منٹ اور لے لوں آپ کے. 300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہے. 250 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں. فرانس میں انقلاب آیا، کیوں آیا؟ یہ بادشاہ، یہ بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہے. اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا، سخت خونی انقلاب آیا. لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو، لہذا فرنچ ریولوشن آیا. لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا، صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام نہیں بدلا. سود موجود رہا، لہذا اس کے بعد کیپٹلزم کی لعنت مسلط ہو گئی. پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے، اور اب کارخانے دار اور کیپٹلسٹ مسلط ہو گئے. آج کی جمہوریت کیا ہے؟ This is the dictatorship of the capitalist.
یہ تو اصل میں کیپٹلزم ہے، کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس وقت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی دوسری طرف کمیونزم، تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہاں انفرادی آزادی ختم ہو گئی، اب وہ بھی مر گیا۔ اب فوکویاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری، بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب ختم ہوگا۔ لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے، وہ ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بحثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، پیر ہیں مرشد ہیں، ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے، حضرت موسیٰ والا۔ بہرحال فوکویاما کی نفی کی پھر بعد میں، اور کتاب لکھی گئی کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا۔ تو میں اس سے زیادہ اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا۔ ہدایت، انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے، مزدور بھی اسی کی مخلوق ہے، جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، مرد بھی اسی کا پیدا کرنا ہے، عورت بھی اس کی پیدا کرتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے الخلق عیان اللہ، تمام مخلوق اللہ کے قربے کے مالک ہے، وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی نظام۔ اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا رحمت للمومنین، اب وہ رحمت ہوگی آخرت۔ جیسے حضور نے فرمایا الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، الزہراوین، زہرا کہتا ہے بہت تابناک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ الزہراوین یہ دو بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کرے گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں۔ تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا قیامت کے دن۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے۔ ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے۔ اب آئیے 4 آیات سورہ رحمان کی، اولین 4 آیات۔ الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اصل میں جو 4 آیتیں، ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے، ٹاپ موسٹ چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ۔ وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کا کون ہے؟ ہم تو جانتے نہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہوئے محمد الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ دیکھیے رحمت سے یہ 2 نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم، 113 مرتبہ تو تمام صورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں، اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ، اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان، اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے، تسلسل کے ساتھ۔ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے، اور کوئی شیر خوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ نہیں پتا۔ آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر دوں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے، میرے تو اپنے بچے بہت تھے۔ گویا کہ جوش تو آیا، دوام اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے، اور اس میں دوام ہے، دریاؤں کا سا دوام، تسلسل سے بہنے والا۔ اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام، ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی ہے۔ دیکھیے اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں، اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو رزق دے گا مجھے۔ لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے، بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت سے۔ تو سب سے پیارا نام کون سا ہوا؟ الرحمن۔ اب آئیے اگلی آیت، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی، یہ وہی تو علم آدم الاسماء کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے۔ پوٹینشل میں یہ سارا مادی علم حضرت آدم کی شخصیت میں ودیت کر دیا گیا تھا، پوٹینشل جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، تمام نام سکھا دیا، اور ساتھ ہی وہ ایپریٹس دے دیا جس سے کہ یہ علم جو پوٹینشل تھا یہ ایکسفولیٹ ہو سکے، یہ کھلے، جیسے کہ کلی بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو 5 پتیاں ظاہر ہوتی ہیں، ایکسفولیشن۔ وہ ایپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اس دماغ میں سینس ڈیٹا فیڈ کرو، پروسیس کرو، نتیجہ نکالو، میموری کے حوالے کر دو، اور سوچو اور دیکھو اور مشاہدہ کرو، نتائج اس سے نکالو، پچھلی میموری سے اس کو ٹیلی کرو، کوئی نئی چیز مل گئی ہے تو اس کو بھی اسٹور کر لو، یہی ہے نا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی 1000ویں پیڑھی ہماری ہوگی، ابھی تک انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف نہیں تھا، پھل کھاتا تھا یا گوشت کچا کھاتا تھا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان گری اور نیچے بھی چٹان تھی، تو آگ کا شعلہ برآمد ہو گیا۔ اوہ یہ کیا ہے؟ اب اس نے ویریفائی کرنے کے لیے 2 پتھر لیے، ٹکرائے، شعلہ پیدا ہو گیا۔
آگ ایجاد ہو گئی. دی موسٹ پرائمری سورس آف انرجی. اس سے آگے کسی نے دیکھا یہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر اور ڈھکنا اس کا ہلا, اسے کون ہلا رہا ہے؟ تو جن ہے, بھوت ہے, کون ہے؟ بعد میں معلوم نہیں, یہ سٹیم ہے. سٹیم میں طاقت ہے. سٹیم انجن ایجاد ہو گئے, چل پڑی گاڑیاں. فرنٹیئر میل آتا تھا پشاور سے بمبئی تک, چڑھا رہا ہے اسی سٹیم انجن سے. تو یہ علم ہمارا تدریجاً آگے بڑھا, لیکن یہ دیا ہوا اللہ کا ہے. لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم. میں کہہ رہا تھا کہ ان 4 چیزوں میں 4 چوٹی کی چیزیں. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان, جو علم اس نے دیا تمام مخلوقات میں, اس میں چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن کا علم. اب آئیے, خلق الانسان, پھر سوچے انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا؟ کیا فرشتوں کو نہیں کیا؟ کیا یہ گیلیکسیز پیدا نہیں کی؟ کیا چاند اور سورج نہیں پیدا کیا؟ کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں, نباتاتی اور حیواناتی, یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں, کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا, لیکن اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان. سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان, جو مسجود ملائک بن گیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اس قدر تاکید ہے, سجدے میں گر گئے تمام فرشتے, کل کے کل فرشتے جمع ہو کر 3 مرتبہ. کہیں شبہ رہ جائے جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ یا اسرافیل نے, کلھم اجمعون. یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا. فرمایا ہے خلقتہ بیدی. اے ابلیس, تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا معنی اس کے؟ اللہ کے 2 ہاتھ کیا ہیں؟ لہ الخلق والامر, 2 عالم ہیں, ایک عالم امر ہے, ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں اللہ کے حکم کی تعمیل چشم زمن میں ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. اور عالم خلق میں وقت لگتا ہے. آم کی گٹھلی سے درخت تو بنے گا آم کا, لیکن کتنے سال لے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش تو پائے گا, لیکن 9 مہینے لے گا. اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر, میں نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی. عالم خلق میں ٹائم کا ایلیمنٹ ہے, عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں. عالم امر سے تعلق رکھنے والی صرف 2 مخلوقات ہیں, فرشتے اور انسانی ارواح. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور عالم خلق سے ہمارا یہ جسم ہے, حیوانی وجود ہمارا جو زمین سے آیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ یہاں سے آیا تو یہی چلا جائے گا. روح وہاں سے آئی اور وہی لوٹے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارا جسم تو نہیں جائے گا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو جو صلاحیتیں دی اللہ نے, ان میں سب سے بڑی صلاحیت قوت بیان ہے. اس لیے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناطق, بولنے والا حیوان. یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت. یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے. دیکھیے ہمیں آنکھیں دی ہیں, حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے. ایسے حیوان بھی ہیں کہ جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں, بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. یہ باز اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں. سماعت ہمیں دی تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی. آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں, آپ نے کوئی آواز نہیں سنی, گھوڑے نے سن لی ہے, اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی, اینٹینا کھڑے ہو گئے. سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے, اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا. پھر کتنے حیوان ہیں جو سونگنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہے, ہر شے کو سون کر پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کی ہے کہ نہیں. اصل صلاحیت جو انسان کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے. آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے 5 لاکھ روپے لے رہے ہیں, کیوں؟ ان کے اندر بیان کی صلاحیت زیادہ ہے, جو مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں. ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہیں وکلا, وہ جوتی پڑسان سے پھرتے ہیں, کوئی کو پوچھتا نہیں. اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی بنیاد پر بنے. ہٹلر کی فائری اسپیچز اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دی.
لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے. الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے. رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، یہ 3 ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں. آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قاعدہ، نسبت و تناسب. 3 ویلیوز دے دی گئی، 4تھی تلاش کرو. وہ 4تھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی. توپ جتنی بڑی شے ہے وہ مکھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی. تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو. اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو. یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے اور اس پہ عجیب لطف ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان، وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. یہ بہترین کا ہے، اس کو بہتر نہ کہیں. یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی. انا خیر منہ، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر. کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی. وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں. حضور فرما رہے ہیں سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور. خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی تھی. رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی، وہ کون کرے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت بنایا، کس لیے بنایا؟ خیر امت بنایا، امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا. ایک کڑی ڈال دی ہے. دیکھیے حضور سے پہلے رسالت 2 کڑیوں پر مشتمل تھی صرف. اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو پہنچا دیا. اب وقت کا رسول پہنچا گیا آگے. رسالت 2 کڑیوں پر تھی. حضور پر آ کر جب رسالت اور نبوت کی تکمیل ہو گئی، ختم ہو گئے، تو تیسری کڑی لگ گئی. اللہ سے لائے جبرائیل، پہنچایا قرآن کو. حضور نے پہنچایا امت کو اور امت کے ذمہ اب پہنچاؤ ایک ایک انسان کو. یہ ہماری امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. اور چونکہ ہم نے یہ ذمہ داری بھلا دی اس لیے آج ذلت ہے، خاری ہے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ 150 کروڑ کے قریب دنیا میں ہو کر کوئی انٹرنیشنل معاملات میں ہم سے کوئی رائے لیتا ہے؟ کسنوی پرست کے بھیا کیسٹی، وہ کون تم؟ حالانکہ دیکھیں کتنا بڑا رقبہ ہے، سارے وسائل اللہ نے دیے. آج کی سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے قدمے کے نیچے ہے تیل کی. عزت نام کی کوئی شے نہیں. وہ تیل والے جو ہے ان کا مذاق اڑتا ہے، چاہے وہ شاہ فہد ہو اور چاہے وہ امارات کے عمراء ہو. کوئی ان کی حیثیت ہے، کوئی عزت ہے؟ اس اعتبار سے کہ ہم نے وہ فرض منصبی چھوڑ دیا. ہمارا فرض تو یہ تھا قرآن پہنچاؤ، اور اس حد تک آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے. اور یہ میری جانب سے یوں سمجھیے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا آن مائی بہاف. جو بھی حضور کا امتی قرآن پہنچاتا ہے وہ حضور کے بہاف پر پہنچا رہا ہے. رسالت حضور کی ہے جو تا قیام قیامت قائم رہے گی. نبوت محمدی آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی. رسالت محمدی تو جاری ہے، تا قیام قیامت جاری ہے. کوئی اور نبی اور رسول آنے نہیں. تو یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب آئیے 6 آیتیں سورہ قمص. اللہ انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے. تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس میں؟ یاد دہانی صحیح ترجمہ ہے، یاد دہانی.
ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی. اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا، یاد کرانا. جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا. اب سال ہو گئے نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد. اچانک آپ نے کسی دوست ٹرنک کھولا، وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اس لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے. ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے. اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے. یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن مکین ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. البتہ ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے. ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں. ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے. ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح. جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلی. یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے. لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے. شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا. حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے. پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں تو پھر چمک اٹھتے ہیں. تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دو چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت بتلاوت القرآن. دو کام کرو کثرت سے. موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں، ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے. اس لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر یا اجنبی ہو. اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سسکانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر. وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا. یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، اللہ انہا تذکرہ. اب اس کے بعد جو الفاظ آئے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ. یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے. فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک. بے ایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے. بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، تو نہایت باعزت ہے، بہت وفادار ہے اللہ. یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لفی ام الکتاب لدینا لعلی عظیم. یہ تو اس ام الکتاب ہے جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے. یہ 6 آیتیں ہو گئی. اب آئیے 8 آیتیں جو آپ نے سنی، بہت خوبصورت قرات تھی ماشاءاللہ. فلا اقسم بمواقع النجوم. یہ لا جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے، اٹ از لائک دیٹ، یہ نفی. لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارے خیالات غلط ہیں، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. وقع یقع کی کیا معنی ہے؟ اور یہ سورت کون سی؟ واقعہ. اذا وقعت الواقعہ، وقع گر جانا، پڑ جانا. یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے.
فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔ اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں، کہاں غروب ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں؟ آج ہمیں معلوم ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں، اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے، پچک جانے سے پیدا ہوئے، اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں جو خلا پیدا ہوتا ہے ویکیوم، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس سے کوئی سیارہ کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر۔ یہ بلیک ہولز کا تصور، اسی لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یہ بہت باعزت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں۔ اس کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اسی کی شرح ہو رہی ہے نا۔ اسی سے ایک فقہی مسئلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھیے۔ قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا۔ اگر حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائے تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی۔ مولانا روم نے کہا ہے، اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ماذ قرآن مغزہا برداشتے مصطفیٰ پیش سگا انداختے، ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے، جو ایسنس سے وہ کھینچ لیا ہے، ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا، ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں۔ علم کلام کا مسئلہ ہے صفات حق سے جدا یا عین ذات، قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر۔ ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ ہے اصل شے۔ ماذ قرآن مغزہ برداشتے مصطفیٰ پیش سگا انداختے۔ تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا۔ لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن افعال، لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی۔ اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے؟ تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے، ایک ہے زبان سے کہنا، یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ سب اساطیر الاولین ہے، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا۔ ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا، مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا۔ حدیث نبوی ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرائے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا،
اس کے احکام پر عمل نہیں کیا. جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرو. آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں، دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا، تو حج ہے ہی نہیں. جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا. سرکاری ملازمت تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے. تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. مکالمات فلاں تم گٹھڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے. اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے. تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. وہی مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے. یہ وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی شرح بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یہ حدیث بڑی عجیب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتنۃ، ہم قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ، عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج. اگر کہیں آگ لگ جائے، کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو، لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جنی کے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ. یہ مخرج ہے جان بچانے کے لیے. یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ حضور یہ فتنہ کب آئے گا؟ کدھر سے آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ کیا ہوگا؟ یہ سارے سوالات کرتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، معلومات ہیں. حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا، بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا. آپ سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی بدع. اعلیٰ کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب. فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں. قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں؟ وخبر ما بعدکم، اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں. ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں. ایک اوپر کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے. لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. کاش ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں. جو حبل اللہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزل. وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یاوہ گوئی نہیں ہے.
یہ قرآن کی آیات ہے. انہ لقول فصل وما هو بالحزن، سورہ طارق کے اندر آیا. طارق هو الفصل ليس بالحزن من تركه من جبار قسمه اللہ. اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا، اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے، اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا. کتاب ہدایت تو یہ ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی جو قرآن میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. میں نے ایک موقع پر اس آیت کا استہزاء کرتے ہوئے سنا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں، جب 1973 یا 74 میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، تو یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہر ٹیکسی کے اوپر، ہر رکشہ کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے. تو میری کوئی کتاب ایک پریس میں تھی، میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو، وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر، اور وہ کہہ رہے تھے کیا محمل کلام ہے، کہاں ہے وہ رسی، کس کو پکڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور فرما رہے ہیں هو حبل اللہ المتین، یہ ہے رسی اللہ کی. ایک حدیث میں آتا ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. ایک اور حدیث بہت پیاری ہے، میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا. حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں. مذاکرہ ایک ہوتا ہے درس، ایک شخص بول رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں، یہ نہیں، مذاکرہ آپس میں. حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے. آپ چل کر آئے، آپ نے ایک سوال کیا جی الستم تشہدون، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ہے وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اب فرمایا جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، جیسے ہم نے دوسرا جو تھا سورہ یونس کی آیات فبذالک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس قرآن پر. فاستبشروا، تو بشارتیں حاصل کرو. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو فرمایا وہ ذکر الحکیم، جو قرآن کہتا ہے ذکر کرو، ذکر کرو، کھڑے بیٹھے، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. ہم بیٹھ کر ضربے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے. سب سے بڑا ذکر جسے قرآن از ذکر کہتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دی ذکر وہ قرآن ہے. وہ ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم. اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، یہ قرآن ہی تو ہے صراط المستقیم. پھر دیکھیے اس میں وہ قرآن مجید کا انداز ہے، دو دو تین تین آیات ایک طرح سے توافی کے ساتھ آ رہی ہیں. هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، یہ وہ شے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس آپ کو کج نہیں ہونے دے گی، زیغ نہیں آئے گا اس کے ساتھ، اس کے ہوتے ہوئے کبھی کجی نہیں آئے گی تمہارے اندر. ولا تلتبس بہ الالسنہ، زبانیں التباس نہیں پیدا کر سکے گی. قرآن جو ہے اپنی حفاظت خود کرتا، ذرا سی الفاظ کی شکل موڑ دی، رائنا کی بجائے رائنا کہہ دیا، قرآن پر ایسا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس قرآن سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ بس قرآن سے جو لینا تھا ہم نے لے لیا، اب کچھ نہیں رہا. پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، معلوم ہوگا ہر مرتبہ وہ نئی چیز آ رہی ہے. بلا یشبع منہ العلماء، سیری نہیں ہوگی. جیسے آپ کے سامنے آپ نے کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، اب وہ کوئی کہہ میں تھوڑا سا یہ نہیں بھائی نہیں میرا پیٹ بھر چکا ہے، سیر ہو گیا. قرآن سے آپ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے. ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا. کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لی، دو دفعہ پڑھ لی، پھر تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا.
پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، سوال ہی پیدا یہ وہ ہے پڑھتے رہو گے، اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیرو کی وہ کان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، غور کرو گے نکالتے رہو گے۔ یہ بنیاد ہے سمندر کے نیچے جہاں سے موتی ختم نہیں ہو سکتی۔ بڑی سے بڑی کان ہیرو کی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو گئے ہیرے، جو سے نکالنے سے نکال لیے، نہیں۔ لا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا۔ یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراً کہا ہم نے آج ایک بہت عمدہ کلام سنا ہے، کتاب سنی ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے۔ ایک دفعہ سنا ہے اور وہ داعی بن کر چلے گئے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہو۔ جنات کا عالم یہ ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟ اب چار جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے من قال بہ صدقہ، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اور آخری جملہ کاش کہ اس کا مصداق اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا کسی اور کو ہدایت ہونا ہو اس کی ہدایت ہو گئی۔ یہ حدیث ترمذی اور دارمی کی ہے، لیکن اسی حدیث کا ایک ورژن وہ ہے جو طبرانی کی معجم کبیر میں آیا، اور اس میں یہ یوں آئی ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک بعدک، آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا حال ہوگا، کون سہارا ہوگا؟ حضور نے فرمایا من مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل تو بھی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے یہ ساری حدیث پڑھی۔ گویا کہ اس کے راوی اول حضرت جبرائیل ہے، راوی ثانی حضور ہے، راوی ثالث حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ۔ بہرحال میں نے 5 مقامات قرآن کے آپ کے سامنے، ویسے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر قرآن کی عظمت ہے، لیکن ایک تقریر میں ایک خطاب میں تو ظاہر ہے ایک اچھی ترتیب سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آئیے جو میں نے کہا تھا کہ موسٹ ریلیونٹ آج کے دور میں قرآن کی عظمت کیا ہے، پہلے یہ نوٹ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ید بیضا دیا گیا؟ کیا لاٹھی دی گئی جو سانپ بن جاتی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح احیاء موتا کا معجزہ دیا گیا؟ کیا حضرت عیسیٰ کی طرح خلق حیات کا معجزہ دیا گیا؟ کہ گارے سے پرندہ بنایا، پھونک ماری اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا؟ یہ سارے معجزے حصی معجزے ہیں، حصی، جنہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت صالح کی قوم کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھا دیا گیا، چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہو گئے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اس نوع کا صرف ایک معجزہ آتا ہے روایات میں حضور کا، اور وہ شق قمر ہے۔ لیکن معجزہ اصل کسی رسول کا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ چیلنج کرے کہ آؤ مقابلہ کر لو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا۔ حضور کو اس نوعیت کا معجزہ نہیں دیا، مانوی معجزہ دیا گیا۔ یہ دور اب کون سا تھا جبکہ انسانی فہم، انسانی سوچ، لیول آف کانشسنس یہ اونچا آ گیا تھا۔ وہ بچپنا دور ختم ہو گیا، بچپن میں کھلونے دے دیے جاتے ہیں، وہ حصی معجزات، اور پھر ان پر بھی کوئی ایمان نہیں لایا۔ یا قوم صالح ایمان لائی اونٹنی کے معجزے پر؟ کیا آل فرعون ایمان لائے؟ 9 معجزے دکھائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ 2 تو پہلے تھے، 7 اور ہیں، کوئی ایمان نہیں لایا۔ آل فرعون میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضور کا معجزہ قرآن اور چیلنج کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، تم بھی ایسی کتاب بنا لاؤ، آؤ۔ پھر برسبیل تنزل کا کتاب پوری نہیں بنا سکتے، 10 سورتیں بنا لاؤ۔ سورہ ہود میں
اس کو بھی قبول نہیں کیا، چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا. اتنی شرافت ان میں تھی. وہ قوم بہت بری تھی لیکن ان کے اندر دو وصف بہت اہم تھے. ایک تو یہ زبان دے دی ہے اب پیچھے نہیں ہٹنا، یہ وصف ان میں تھا. خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانا ہے، یہ وصف ان میں تھا. اور یہ وصف بھی کہ کوئی جھوٹ موٹ کو کہتا لو جی میں نے بھی بنا دی ہے صورت، آؤ کر لو مقابلہ، کسی نے نہیں. اور برسبیل تنزل یہاں تک گئے، اچھا ایک صورت بنا لاؤ. اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مانند بھی ہو سکتی ہے 3 آیتوں کی، سورہ کوثر کے مانند ہو سکتی ہے 3 آیتوں پر مشتمل، سورۃ النصر ہو سکتی ہے 3 آیتوں پر مشتمل. فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ذرا غور کیجئے جو چیلنج ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. یہ معجزہ کس اعتبار سے ہے قرآن؟ اولا یہ معجزہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تھا. اس میں عذوبت ہے، مٹھاس. حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع معلقہ کے آخری شاعر تھے. وہاں رواج کیا تھا؟ ہر سال بڑے میلے لگتے تھے اور ان کے اندر مشاعرے ہوتے تھے اور شعراء اپنے اپنے قصائد پیش کرتے تھے. جس کا قصیدہ سب سے اعلیٰ شمار ہوتا تھا تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے. اور نمبر 2 ان کا قصیدہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا. He is the poet of the year، یہ ہمارا اس سال کا شاعر یہ ہے. وہی 7 معلقات جو لٹکا دیے گئے تھے انہی پر کتاب ہے 7 معلقہ. حضرت لبید آخری آدمی ہے لیکن جب ایمان لے آئے شعر کہنے چھوڑ دیے. حضرت عمر نے فرمایا لبید اب آپ شعر نہیں کہتے. جواب کیا تھا؟ اب بائبل قرآن، یا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ کچھ کہے؟ سبع معلقہ کا شاعر جس کو تمام شعراء سجدہ کر چکے، اب قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے بعد کوئی کچھ کہے، اس کی مت ماری گئی. پہلی تو یہ بات. لیکن یہ جو معجزہ ہے قرآن کا، اس کا صحیح شعور ہم نہیں کر سکتے. یہ تو جس کی مادری زبان ہے وہی سمجھ سکتے تھے اس کے اندر کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا عذوبت ہے، کیا مٹھاس ہے، ایسا ملکوتی غنا ہے. اس میں موسیقی ہے، اللہ کی موسیقی، ملکوتی غنا. اس کا اندازہ وہی کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے نزدیک جو بات پہلے میں نے کہی تھی، آج کے دور میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو انسان کو نظام عدل دیتا ہے. میں بتا چکا ہوں 300 برس سے انسان ٹھوکرے کھا رہا ہے، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، پھر مشرق سے مغرب. حضور نے ایک دفعہ زمین پر نقشہ کھینچا سوا سبیل کا، جن کا لے کر ایک سیدھا خط کھینچا اور ایک خط وہ ہے جس کو کاٹ رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک دائرہ بنایا، سیمی سرکل. وہ جنت ہے، یہ دنیا میں صراط مستقیم یا سوا سبیل ہے، اور درمیان میں جہنم کے اوپر وہ پل صراط ہے. قرآن کے راستے پر چلو گے اس لیے کہ وہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، وہ اس پل صراط سے ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا. اور انسانی عقل کے نتیجے میں سوچو گے تو وہ لیفٹ سے شروع ہو کر اس خط کو کاٹتا ہوا وہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ جائے گا. معلوم ہم تو آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے، پھر واپس آئے گا کیونکہ اللہ کی کتاب کو رہنما نہیں بنایا. پھر اس خط مستقیم کو کاٹتا ہوا اب وہ پھر لیفٹ کو پہنچ جائے گا. اس طرح آپ نے لکیریں کھینچی، یہ ٹیڑھے راستے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو کر یہ جہنم میں جاتے ہیں سارے کے. دنیا میں نظام عدل اجتماعی اور آخرت میں جنت تک رسائی یہ صرف اس سواء السبیل، اس صراط مستقیم سے ہے جو قرآن جس کی نشاندہی کر رہا. اب میری آخری بات، آج کی دنیا میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے حضور نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اسی کتاب کے ذریعے کیا نا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لائے. اس سے ذہن بدلے، عقائد بدلے، سوچ بدلی، کردار بدلے، اخلاق بدلے. پھر انہیں طاقت بنا کر
اور کوڑا بنا کر باطل نظام پر دے مارا اور نظام حق کو قائم کر کے دکھا دیا. اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے. دعوت دو قرآن کے ذریعے سے. میں نے آج جمعے میں ایک مثال دی تھی کہ 5ویں جماعت سے سائنس کا مضمون شروع ہوا تو پہلا تجربہ جو ہم سے کرایا گیا وہ یہ تھا کہ لکڑی کا برادہ، جہاں لکڑی چیری جاتی ہے تو نیچے برادہ جمع ہو جاتا، اور لوہ چون یعنی آئرن فائلنگز ان کو گڑبڑ کر دیا، کاغذ نے علیحدہ کرو. کیا ایک ایک چنیں گے؟ اور پھر راستہ بتایا کیسے کرو. میگنیٹ ہاتھ میں لے لو، اسے پھراؤ، لوہا اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، برادہ رہ جائے گا. اس معنی میں قرآن وہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لیتا. کوئی معاشرہ سلیم الفطرت انسانوں سے خالی نہیں ہوتا. حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا نہ کبھی زنا کیا. حضور کی بعثت سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سعید بن زید کے والد زید بن عمرو بن نفیل، انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں. حضور کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. لیکن باپ کی کیفیت یہ تھی جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کے اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے. تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. پھر آؤ اسے عام کرو، عام کرو، درس قرآن عام کرو، عام کرو، عام کرو. یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پھر ان کا تزکیہ کرو، تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا. تزکیے کے بھی ہم نے نمن کچھ پروٹائنس نیو پلیٹونزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، کچھ ہندوؤں کی تپسیائیں سیکھ لی ہیں، لیکن قرآن کو تزکیے کا ذریعہ نہیں بنایا.